حاضرین زبان و بیان کی اہمیت و افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، مگر اس کی اہمیت اس مثال کتاب نے اس کو سند عزت و کرامت عطا کرتے ہوئے ابد الآباد تک آنے رہنے اور بسنے والی نسل انسانی کے آگے متعارف کرایا اور اپنے بیان ذیشان میں اس کی مدح سرائی ان الفاظ میں کی علمہ البیان۔ تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سحر انگیزی کو ان من البیان لسحرہ سے متعارف کرا، وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کیا۔ تو آئیے اس کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے کہ وہ آئے اور صنف نازک اور اسلام اور مغرب کی نظر میں ایک تقابلی جائزے کے موضوع پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله اما خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ صدق اللہ العظیم۔ معقر اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور چمنستان حسینیہ کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بنی نوع انسان کی دوسری قسم جسے صنف نازک اور عورت کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالمتین صاحب قاسمی اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ بعثت اسلام سے قبل عورت کی صنف نازک دنیا میں ایک مظلوم ترین تھی، مرد نہیں بلکہ یہ صنف نازک کے مقابلے میں جنگل کا درندہ بن چکا تھا، چوپا اور دیگر مال و متاع کی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے لیے لڑکیوں کی پیدائش بھاری ناگوار سمجھی جاتی تھی۔ اس بات کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اسی دیندار چنانچہ مغربیت کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مصیبت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ یورپ کے ابتدائی دور کے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ خرائی سسٹم جو مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جاتا ہے، وہ عورت کے حق میں کہتا ہے کہ ہم بدکار عورتوں کو لطف اندوزی کے لیے بلواتے ہیں اور بیویوں کو محض قانونی اولاد کے لیے رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض دلیلہ دینوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عورت
الغرب